بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے وتھ احسان علی۔ ناظرین، 3 اہم ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ پنجاب میں الیکشن کیوں ملتوی ہوئے، اور پھر دوسرا، خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا۔ تیسرا کہ 3 بڑے شہروں میں کل پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن کیوں ملتوی ہوئے۔ پنجاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہمیں فنڈز وقت پر نہ دیے گئے اور ہمیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، لہٰذا اس صورت میں ہم 14 مئی کو الیکشن نہیں کروا سکتے۔ لہٰذا یہ تو ہونا تھا، الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کرنے تھے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر فنڈز فراہم نہیں کیے جائیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے الیکشن مینیج کرے گا۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم کو یہ پتا تھا ہم نے فنڈز نہیں دینے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹکٹوں کا اعلان تک نہیں کیا۔ لہٰذا اس وقت سارا کا سارا گیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے گول میں چلا گیا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ساکھ کو بچانے کے لیے وہ ایک اہم فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اس وقت تک توہین عدالت لگ جانا تھا، لیکن اس وقت اس وجہ سے توہین عدالت نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پی ڈی ایم کے پیچھے کھڑا ہے۔ اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز توہین عدالت کی کارروائی کرنے میں رام کر رہے ہیں۔ لہٰذا دوسری ڈیولپمنٹ، رات عمران خان صاحب نے اپنے کارکنان سے ویڈیو لنک پر خطاب کیا، جس خطاب میں انہوں نے کہا کہ کل 1 مئی بروز پیر کو انشاءاللہ 3 بڑے شہروں میں پاور شو کیا جائے گا، اور اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف یہ پاور شو کی جائے گی۔ اور اس پاور شو کا مقصد یہی کہ پاکستان کے عوام کو اپنی حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ لہٰذا کل پاور شو 3 بڑے شہروں میں کیا جائے گا۔ ایک لاہور میں، جہاں پر لبرٹی چوک سے پیدل مارچ کیا جائے گا، جس کی قیادت خان صاحب خود کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پاور شو ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ اسلام آباد میں خان کے وائس کپتان جناب شاہ محمود قریشی صاحب اس ریلی کی قیادت کریں گے، اور وہاں پر بھی لوگوں کی جمی غفیر اکٹھا ہونے کا امکان ہے۔ اور تیسرا پاور شو پشاور میں کیا جائے گا، جہاں پر پرویز خٹک صاحب اس ریلی کو لیڈ کریں گے۔ لہٰذا دیگر شہروں میں بھی پاور شو کیا جائے گا، اور اس پاور شو کو خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ دوستو، اس وقت خان صاحب مکمل جو نا وہ اپنے اسٹرینتھ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ الیکشن کرواؤ اور ملک بچاؤ۔ لہٰذا پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن سپٹمبر میں کروائے جائیں، کیونکہ پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر مشکل فیصلے لے لیے، ابھی بجٹ پیش کر کے عوام کو کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن میں لوگوں کو فیس کرنا ہے۔ ایک جگہ دیکھا جائے تو یہ پی ڈی ایم کی بھی ڈیمانڈ اپنے جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے بہت سی مشکل فیصلے لیے ہیں۔ لہٰذا وہ مشکل فیصلے کیوں لینے پڑے؟ وہ مشکل فیصلے صرف رجیم چینج کی صورت میں لینے پڑے۔ رجیم چینج کے بعد پاکستان کے ریزروز 16 ارب تھے، اور رجیم چینج کے بعد یہ ریزروز جا کے 4 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اس صورت میں پی ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بجٹ پیش کر کے عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے۔ اگر عوام کو یہ اس وقت ریلیف دیں گے، ظاہری بات ہے ملک میں جو 4 ارب کا ریزروز رہ گیا ہے اس کو بھی خرچ کریں گے۔ اور بیچ میں کچھ احسن اقبال صاحب نے ایک اشارہ دیا، انہوں نے کیٹیگوریکلی نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ پاکستان میں 20 ارب روپے خرچ کیے گئے رمضان شریف میں مفت آٹا دینے کے اسکیم میں، لیکن الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپے نہیں ہیں۔ دوستو، وہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جہاں پر اسٹالز لگے مفت آٹا فراہم کرنے کے، وہاں پر لوگوں نے اپنی زندگی پر کھیل کر آٹا لے سکے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ حادثات ہوئے۔ کراچی میں 12 سے 14 جانیں چلی گئیں، اور پھر پنجاب کی دیگر شہروں میں بہت سی جانیں ضائع ہوئیں اس آٹا کے حصول کے لیے۔ لہٰذا وزیر اطلاعات ان تمام تر خدشات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے رمضان شریف میں کروڑوں لوگوں کو مفت آٹا فراہم کیا۔ شکر ہے انہوں نے اربوں نہیں کہا،
انہوں نے کروڑوں کہا۔ لہٰذا یہ جو آٹا ملا وہ بھی بالکل ناقص قسم کا یہ آٹا تھا، اس وقت عوام کو دیا گیا۔ اگر وہی 20 ارب روپے پورے پاکستان میں سبسڈی کے طور پر آٹا دیے جاتے، آٹے کے سٹالز لگائے جاتے، تو یہ پچھلے اس اقدام سے کئی گنا زیادہ بہتر رہتا۔ لیکن اس وقت پی ڈی ایم مکمل الیکشن سے فراری اختیار کر رہا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس مذاکرات کا مقصد بھی یہی تھا، پی ڈی ایم کا یہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے عمل کو ڈیلے کی نظر کی جائے، تاکہ توہین عدالت نہ لگ سکے۔ لہٰذا توہین عدالت سے بچنے کے لیے یہ مذاکرات کا گیم کھیلا جا رہا ہے، اور پھر خان صاحب کو مکمل علم ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے، اس مذاکرات کے ذریعے صرف ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ جو بھی اس مذاکرات سے فرار ہوگا، جو بھی دستبردار ہوگا، وہ قصوروار پایا جائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے دونوں طرف سے احتیاط برتا جا رہا ہے، تاکہ ہم مذاکرات سے فرار نہ ہو۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب مذاکرات سے فرار ہوں گے تو پی ڈی ایم جا کے رپورٹ جمع کروائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے جا رہے تھے، مذاکرات کر رہے تھے، لیکن یہ دیکھو پی ٹی آئی فرار ہو گئی۔ لہٰذا اس وقت بھی خان صاحب کو مذاکرات سے فرار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب ایک طرف حکومت مذاکرات کر رہی ہے، دوسری طرف اپوزیشن ارکان کے گھروں پہ چھاپے جاری ہیں۔ گزشتہ رات پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اس کے گھر کے مین گیٹ کو بختر بند گاڑی سے توڑا گیا، اور اس بختر بند گاڑی سے توڑ کر اس کے گھر کے اندر داخل ہوا پولیس، اور پھر اس چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے ان گھر کی خواتین کو بھی گرفتار کیا اور گھر کے ملازمین کو بھی گرفتار کیا۔ یہ لاہور میں ظہور الہی روڈ پر پرویز الہی صاحب کا گھر ہے، جہاں پر یہ تینوں بھائی جو نا وہ یہاں پر ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ لہٰذا ان کا گھر ایسے ہے کہ پرویز الہی صاحب کا ایک مین گیٹ ہے، اس مین گیٹ سے آگے جاتے ہو تو چودھری شجاعت حسین کا گھر ہے، اور پھر چودھری سالک حسین کا گھر ہے۔ یہاں پہ ان کے گھروں کے جو بیچ میں دیوار ہیں، ان دیواروں کے بیچ میں سے راستے بنے ہوئے ہیں۔ پولیس پہلے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے، پرویز الہی صاحب اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد پولیس چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ چھاپا مارتی ہیں، جو کہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ اس پورے عمل سے وفاقی حکومت لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کا ہمیں علم تک نہیں۔ لہٰذا انٹیریئر وزیر جو ہے حکومت پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس پورے کارروائی کا علم تک نہیں، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ لہٰذا جب صوبائی حکومت سے رائے لی گئی تو صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ہمیں بھی اس کارروائی کا مکمل علم نہیں، کیونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اگر صوبائی حکومت نے یہ کارروائی نہیں کی اور پھر وفاقی حکومت نے یہ کارروائی نہیں کی، تو پھر اس کارروائی کے پیچھے کون؟ کیا اس کارروائی کے اوپر سوالیہ نشان نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر پرویز الہی صاحب کے اوپر کیسز تھے، ان کیسز میں پرویز الہی اسی دن ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے ضمانت لی رکھی تھی، لیکن جب یہ پولیس ریڈ کرتا ہے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ تو پرویز الہی صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پرویز الہی صاحب کے سیکرٹری باہر آتے ہیں، وہ اس عملے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بیل لے رکھی ہوئی ہے تمام تر کیسز میں، لیکن اس کے باوجود وہاں موجود ڈی جی اینٹی کرپشن اور پھر پولیس ارکان کہتے ہیں کہ یہ بیل اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں دے دی جائے، لیکن سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ یہ بیل آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جس دن حکم جاری کیا جاتا ہے اس دن شام کو یا صبح تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے، لہٰذا تحریری حکم نامہ صبح ملے گا۔ اس کے باوجود پولیس نے ریڈ کی، جب پولیس نے دروازہ توڑنا چاہا تو وہ توڑ نہ پائے، لہٰذا اس درمیان اندر سے کچھ پتھراؤ بھی کی گئی، اندر سے کچھ پانی کے بوتل بھی مارے گئے، لہٰذا پولیس نے
पुलिस ने बख्तर बंद गाड़ी की मदद से मेन गेट को तोड़ लिया। ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही ऑपरेशन किया गया जैसा ऑपरेशन खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के बाद उनके रिहाइश गाह पर किया गया। उस वक़्त भी खान साहब के घर पे सिर्फ उनके अहलिया और फिर उनके मुलाजमीन थे, लिहाजा उस वक़्त उनके पूरे घर के दीवारों को मसमार किया गया, उनके गेट को तोड़ा गया, उनके घर में मौजूद फ़ैन तक उठा के लेके चले गए। यही इसी किस्म का एक ऑपरेशन परवेज़ इलाही साहब के घर पे किया गया। परवेज़ इलाही साहब को सिर्फ इस चीज़ का सज़ा दिया जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब का साथ देने का ऐलान किया था, लिहाजा वो पीटीआई में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 62 लोगों की बात ना मानते हुए उन्होंने पीटीआई में शमूलियत करने का ऐलान किया था। लिहाजा उनके भाई चौधरी शुजात हुसैन पीडीएम का हिस्सा बनते हुए उन्होंने उन 62 लोगों को खुश किया था। इस वजह से उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। ये कार्रवाई महज परवेज़ इलाही के खिलाफ हो रही है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब का साथ देने का ऐलान किया और खान साहब की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।